صحیح ابن خزیمہ، یہ کتاب بھی حدیث کی ہے، صحیح ابن خزیمہ، اس کی 3 جلد ہے، اور اس کا باب کیا ہے؟ چیپٹر، اس بات کی دلیل کہ نبی اکرم نے رمضان کی ساری راتوں میں با جماعت تراویح کو ترک فرما دیا، اس اندیشے کی بنا پر کہ امت پر تراویح کی نماز کہیں فرض نہ ہو جائے، پس وہ اس سے عاجز آ جائیں۔ دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی نماز تراویح عربی عبارت میں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قیام اللیل، رات کی نماز، جسے نماز شب، نماز تہجد، قیام رمضان، قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، جلد اس کی 3 ہے، اور صفحہ نمبر 196، 196، اور رقم نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 2207۔ یہ میں مکمل روایت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیں اس میں کافی کچھ واضح کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ بس صبح لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ سرکار نے رات میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے اسے بیان کیا۔ جب تیسری رات آئی تو لوگ مسجد میں بہت زیادہ ہو گئے، پس آپ نکلے، نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد لوگوں سے بھر گئی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لے گئے۔ پھر ان میں چند حضرات نماز کی آواز بلند کرنا شروع ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے، آپ باہر نہیں آئے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب فجر کی نماز پڑھا لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی توحید اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، یعنی میں جانتا تھا کہ تم میرے حجرے کے باہر، کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، تم نماز کر رہے ہو، تم نماز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں نہیں آیا۔ کیوں؟ تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ رات کی نماز، کون سی رات کی نماز؟ نماز تہجد۔ میں نے شروع میں بتایا تھا بخاری سے کہ اس میں وہ رات والی نماز جسے رسول خدا مسجد میں پڑھنے گئے، وہ نماز تراویحوں کی نہیں تھی، کوئی اور نفل نماز نہیں تھی، بلکہ وہ رسول خدا پہ واجب نماز جو اللہ نے قرار دی تھی وہ نماز تہجد تھی۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ نماز تہجد تھی، نہ کہ مولویوں کی بنائی ہوئی نماز تراویح، نماز تہجد تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن انہیں تاکیداً حکم نہیں فرماتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا کہ نماز تہجد کے فضائل مکتب تشیع ہو چاہے مکتب اہل سنت ہو، دونوں میں کثرت سے اس کے فضائل پائے جاتے ہیں، اس کی فضیلتیں ملتی ہے نماز شب کی، نماز تہجد کی۔ پتہ چلا کہ آپ کسی کو بھی تاکیداً حکم نہیں فرماتے تھے، پس آپ فرمایا کرتے تھے جو ایمان اور طلب رضا الہی کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پس اب دیکھیں یہ کہاں سے آغاز ہوا، یہ تراویحوں کا لکڑا کس نے شروع کیا، یہ با جماعت کس نے لکڑا شروع کیا؟ یہ اب دیکھیں، یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ اہل سنت کا امام لکھ رہا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا اور معاملہ اسی طرح چلتا آیا، اور معاملہ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں چلتا آیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں تک۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کر دیا اور انہوں نے لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی۔ پس یہ پہلے شخص تھے کہ جن کے ساتھ مل کر لوگوں نے رمضان میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی۔ کس کے کہنے پہ؟ حضرت عمر کے کہنے پہ۔ کس کے پیچھے نماز ادا کی؟ حضرت ابی بن کعب کی امامت میں۔ اب دیکھیں بخاری میں یہاں تک بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر چکر لگانے آیا کرتے تھے۔ لوگ جب مسجد کھچا کھچ پڑھتے تھے، ایک نمازی کے، ایک پیش نماز کے امام کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا جب، تو حضرت عمر چیک کرتے تھے کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، حالانکہ خود نہیں پڑھ رہے۔ اگر خود پڑھ رہے ہوتے تو پھر چیک کرنے کیوں آتے؟ چیک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا کہ یہ خود نہیں پڑھتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے کہ نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ بہانے سے حضرت عمر کو بچانے کی ناکام کوششیں وہ کرتے رہے کہ یہ وہ بدعت نہیں ہے، یہ وہ بدعت نہیں ہے، یہ فلاں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن میں توجہ آپ حضرات کی، مومنین کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جب تمام نمازیوں کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ مان لو ترجمہ کرنے والے نے یہ کہا کہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ با جماعت خود رسول اللہ نے پڑھائی، تو پھر کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا؟ وہ جو لوگ نماز الگ الگ پڑھتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ نے با جماعت نماز پڑھائی ہے؟ بات غور کرنے والی ہے۔ کسی صحابی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تراویح، جسے تراویح کہتے ہیں، یہ نماز شب با جماعت پڑھنی چاہیے۔ سب الگ الگ کیوں پڑھتے تھے؟ اور جب سب ایک پیش نماز کے پیچھے آ گئے تو پھر حضرت عمر کیا، وہ بھی انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رسول خدا کا طریقہ ہے؟ انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ آہا میں نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ انہیں تو یہ کہنا چاہیے نا کہ میں نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا، چونکہ لوگ اسے ترک کر چکے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے طریقہ شروع کروا دیا، میں نے رسول کی سنت کو زندہ کر دیا، لہٰذا میں نے ایک امام کے پیچھے تراویحاں، نماز شب، نماز تہجد شروع کروا دی۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے؟ پتہ چلا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کو با جماعت ادا نہیں فرمائی۔